ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. وہ سوال یہ ہے کہ کئی پیرنٹس اب اس واقعے کے بعد نا کئی پیرنٹس بہت پریشان ہیں. ابھی تو چونکہ سمر چل رہا ہے, پیرنٹس کے ذہن میں سوال ہے اب اپنے بچیوں کو خاص طور پہ یونیورسٹی بھیجیں یا نہ بھیجیں, کیونکہ اتنا بڑا اسکینڈل ہوا نا. اور خاص طور پہ جو نمبرز میڈیا پہ آ رہے ہیں 5,000 5,500 7,000, وہ پیرنٹس یعنی اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند ہے. اچھا دیکھیں, تو میں اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات میں خواتین کے پرسپیکٹیو سے, جو طالبات ہیں ان کے پرسپیکٹیو سے بھی کر دوں. دیکھیں وہ جب اپنے گھروں کو چھوڑ کر یونیورسٹی آتی ہیں, ہاسٹل میں رہتی ہیں فار ایگزامپل, تو وہاں پہ نا اب وہ گھر سے آ گئیں, وہاں پہ بہت کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو سم ٹائمز اٹس فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ دے آر واچنگ دس, یو نو, بیکاز ڈفرینٹ لوگوں ڈفرینٹ پسماندہ علاقوں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا پہلی دفعہ نا وہ ایک دم سے ایسے کلچر میں آتے ہیں کہ جہاں پہ دیر لائک واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن. اچھا وہاں پہ پھر دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں, پیپل میک مسٹیکس, رائٹ. آپ کو کسی سے محبت ہو گئی, کسی سے پیار ہو گیا, آپ نے کسی کے ساتھ وہ پیار کی پنگے چڑھائیں, کیونکہ سارا وقت تو آپ وہی ڈرامے شرامے دیکھ رہے تھے جس میں کوئی پیار محبت تھا. اب آپ کیمپس پہ آ گئے, اب پیار محبت کرنے کا پریکٹیکل تھیوری تھی, پریکٹیکل یہ تھیوری آپ نے ساری پڑھ لی تھی, اب آپ آگے اب وہی رومانس ناولز آپ پڑھ رہے تھے, اب آپ کو پریکٹیکل کا ایکسپیرینس مل گیا. وہاں پہ آپ کو نا نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں, نئے نئے ایکسپیرینسز مل رہے ہیں. اچھا یہ جی پروم نائٹ ہو رہی ہے, یہ ہماری فیئر ویل ہو رہی ہے, یہ ہماری ویلکم پارٹی ہو رہی ہے, یہ ہمارا فیلڈ ٹرپ ہو رہا ہے, ہم لوگ مالم جبا جا رہے ہیں سارے مل کے, وہ ہم لوگ بس میں جائیں گے, انتاکشری کھیلتے ہوئے جائیں گے, انتاکشری کھیلتے ہوئے آئیں گے. مطلب دس از دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دیٹ یو بلڈ دیئر. یہ ساری وہ چیزیں جس سے میل فیمیل میں وہ جو بیریئر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بھائی پڑھائی میں بھی جب گروپ بنایا جاتا ہے نا, کلاس میں کوئی پریزنٹیشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مینڈیٹری 2 لڑکے 2 لڑکیاں, یہ ٹیچرز کرتے ہیں. اچھا یہ کرنے کے بعد آپ نے وہ پورا, اچھا اب جو لڑکی اس انوائرمنٹ میں آتی ہے نا, اب اس کو ایک نئی دنیا ملی ہے, ٹھیک ہے, ایک نئی دنیا ملی ہے, نئے ایکسپیرینسز ہیں. اس کو یہ پتہ ہے ماں باپ کی طرف سے پریشر کیا, جیسے فورم نے کہا تھا نا کہ نمبر لینے ہیں, جی پی آنا ہے, کیونکہ اگر آپ کا جی پی اے نہیں آتا تو ہو سکتا ہے آپ اگلا سیمسٹر فیل کر دیں, اور اگر آپ نے فیل کر دیا ہو سکتا ہے ماں باپ واپس بلا لیں کہ بیٹا اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ بار بار سیمسٹر ریپیٹ کریں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے نمبر لینے ہیں, اور شاید یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک لینے ہیں, میں آئی کی ناٹ افورڈ ٹو فیل. ہاں وہ پیار, دیکھیں جب آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یہ پیار محبت والی جب چیزوں میں آتے ہیں آٹومیٹکلی آپ اکیڈیمکلی ڈراپ کریں گے, بیکاز آپ کا توجہ کہیں اور جا رہا ہے. صبح شام آپ کسی اور کے خواب دیکھ رہے ہیں, کسی اور خواب و خیال میں, اور وہ جو کیلکولس کا پیپر تھا وہ ظاہری بات اب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اسٹیٹس کے پیپر میں اب آپ فیل ہوں گے. تو اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے چونکہ نمبر, وہ ایک اور طرف انٹرسٹ جا رہا ہوتا ہے, اب اکیڈیمکلی آپ ڈاؤن جا رہے ہیں. پھر دماغ چلتا ہے کہ ہاؤ کین آئی ناؤ گیٹ دوز مارکس, ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ, بیکاز اگر وہ نمبر نہیں ملے تو ریپرکشنس کیا ہے, ریپرکشنس کیا ہے, پیرنٹس نے واپس بلا لینا ہے, سیمسٹر کی فیس ختم کر دیں گے, اور پھر گھر میں بیٹھیں گے, پھر وہ کیا زندگی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنے آپ کو اس دنیا دار ٹائپ کی زندگی میں رکھنے کے لیے بھی وہ پھر کچھ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں. اور پھر اوپر سے یہ کہ جو دلتا صفت قسم کے ٹیچر ہیں یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, جس طرح یہاں پہ سیکورٹی آفیسر, ٹریجرر وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ جو ہے پھر ایسی لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو نمبر چاہیے نا, نمبر چاہیے, یہاں پہ رہنا ہے, یہاں پہ رہنا ہے, وہ جو فلانے کے ساتھ تمہارا افیئر چل رہا ہے چلانا ہے اس کو, تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس پارٹی پہ بھی آنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو مجھے اپنی پکچرز بھیجنی پڑیں گی. اور وہ جو فون سے چیزیں برآمد ہو رہی ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ زیادہ تر جو کانٹینٹ ہے, ویڈیوز جو پارٹیز کی ہیں وہ ایک سیکشن ہے, دوسرا سیکشن ہے وہ پکچرز جو لڑکیوں سے نکلوائی گئی ہیں کہ آپ کی ہم یہ سٹوری جو ہے, آپ کا نشہ کرنا, بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھنا, فلاں کرنا, یہ ہم آپ کے پیرنٹس تک پہنچا دیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو تو اپنی جو ہے نا وہ پورنوگرافک قسم کی پکچرز وغیرہ ہمیں آپ سینڈ کریں, ہماری اپنی اس کے لیے, اور وہ پھر آپس میں ایک رنگ میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں, اور پھر ان لڑکیوں کو ڈفرینٹ پارٹیز میں بلایا جا رہا ہے, ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. تو دس از اے ویری, مطلب ایک سائیکلیکل ایک چیز ہے جہاں پہ ایک وہ شخص جو کہ ایک بڑے یعنی نارمل طریقے سے کچھ خواب لے کر آیا تھا کہ میں نے علم سیکھنا ہے, وہ آ کے ایک انوائرمنٹ کے اندر یعنی اس میں اس کی لائٹس میں اس کی جو ہے نا ریزل ڈیزل میں پھنس جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کا پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر آپ کو مزید اس دلدل میں گھسیٹتے جاتے ہیں. اینڈ دین دس از واٹ ہیپنس اینڈ دس بلوز اوور, ایک والکینک ایرپشن کی طرح یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے. جب آپ نے جو پورا یہ نریٹ کیا نا, اس میں اگر روٹ کازز پہ جا رہے ہیں تو اس کے اندر پیرنٹنگ کا ایشو نظر آتا ہے. اس میں جو آپ نے کہا نا وہ فلمیں ڈرامے جو تھیری جو دیکھتے رہے ہیں, جس میں سوشل میڈیا پہ آپ ڈال لیں, ڈرامہ ڈال لیں, نیٹ فلکس ڈال لیں, یہ ہے. اس کے بعد جو فری مکسنگ والی چیزیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں تک بات پہنچ رہی ہے نا. اور یہ نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز کہ یار پیرنٹس یو نو ویک اپ, مطلب نمبر سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے بچے کی نا زندگی ہے, اس کی آخرت ہے. جو میڈیا ہمیں دکھاتا رہتا ہے جس طرح کی گند فحش قسم کی چیزیں سوشل میڈیا
نیٹ فلکس اینڈ آل دیٹ, مطلب پیرنٹس نے ان چیزوں کو بھی ایکسیس دیا ہوا نا چھوٹی سی عمر سے بچوں کو. مطلب یہ چیزیں اگر آپ دکھا رہے ہیں نا, سو یہ وہی بات آ گئی اگین کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. یہ لوگ نا اب ہو یہ رہا یونیورسٹیوں کے اندر, میں بھی آبزرو کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, اب یونیورسٹی میں نا یہ ٹک ٹاکنگ کلچر آ گیا. یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, مطلب پڑھنے کا موڈ کسی کا نہیں ہے, بالکل نہیں. چیپ قسم کا ہیومر, چیپ قسم کے ناچ یونیورسٹی کیمپس میں ہو رہا ہے. وہ آپ کا گارڈن دیا ہوا ہے, وہی آپ نے کہا نا کہ 4 سیکٹروں کے اوپر یونیورسٹی ہے, بڑا سا باغ ہے, کبھی آپ ایک درخت کے ساتھ لپٹ رہے ہیں, کبھی دوسرے درخت سے لپٹ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیاں. تو یہ تو ٹک ٹاکرز بنا رہے ہیں ہم سارے کے سارے. اور اوپر سے کبھی کوئی ڈریس کوڈ کا کچھ آ جائے, کوئی اچھا نیک بندہ آ جائے مینجمنٹ میں جو کہ ڈریس کوڈ جاری کرتے ہیں, تو اس پہ احتجاج ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی مسائل پہنچ گئے. اچھا, میں آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ ان پیرنٹس کے لیے اب آپ کیا کہیں گے جو بیچارے ڈر گئے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں اس وقت, آئی کین ویل امیجن, کہ بچیوں کی عزت گنوانے سے بہتر ہے کہ وہ پڑھائی نہ ہی کریں تو اچھا ہے. یعنی اس طرح کی جو مائنڈ, کیونکہ دیکھیں نا ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا ڈیفینیٹلی. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ جو پیرنٹس اس وقت صحیح پریشان ہیں, تو ان کو کیا ہم سولوشن دے سکتے ہیں, کیا آلٹرنیٹیوز دے سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بچوں کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ رکھیں؟ ویسے اس میں کیا بھائی یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے حکم, یعنی اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کراس نہ کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یعنی بغیر محرم کے سفر کرنے سے بھی منع کیا ہے, صحیح ہے. تو آپ اپنی بچی کو اتنے دور شہر میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ صحیح ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ صبح جائے شام کو گھر آ جائے, اور اس میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باپ بھائی, یعنی اگر آپ نے یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ زمانہ ایسا ہے. اور دوسرا ایک اور بھائی آپ امیجن کریں, میں جو سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں, جو بیچاری شریف بچیاں یہ جو اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھیں جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئیں بیچاریوں کی, اور ان کی فیملی ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی, یار یہ بھی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں پڑھتی ہے, ان کے لیے دیکھیں مینٹل ٹراما اور یہ سارا کچھ بیچارے جن کا کوئی قصور نہیں, ہاں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, جو بیچاری شریف ہیں, جو حیا ہے, پردہ کرتی ہیں, کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, 55,000 اسٹوڈنٹس ہیں, 35,000. اور تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف اگر لیٹ سے 500 بچیاں بھی اگر متاثر ہوئی ہیں بالکل, تو انڈائریکٹلی ساری متاثر ہوئی ہیں, صحیح ہے, کیونکہ ان ساروں کے اوپر ایک کویسچن مارک تو آ گیا. اچھا, میں آپ کو چیز بتاؤں, میں کیونکہ میں نے یہاں وزٹ بھی کیا ہوا ہے, میں نے یہاں ٹاک دی ہوئی ہے, میرے اپنے ایکسپیرینس میں میں نے میجورٹی لڑکیاں وہاں پہ باپردہ دیکھی, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک اوور ویلمنگ, مطلب میں وہاں پہ گیا پورا یونیورسٹی میں ہم ڈرائیو کر کے آل دا وے آڈیٹوریم تک گئے, پھر اندر گئے, پھر ہال بھی بہت بڑا آڈیٹوریم تھا, دے ہیو اے میسو آڈیٹوریم, ٹھیک ہے, probably one of the biggest I've seen in my life, one of the biggest auditoriums they have, جی. اور اس میں میں آپ بتاؤں کہ میجورٹی جو وہاں پہ خواتین ہیں وہ باپردہ ہی تھیں, وہ حجاب کرنے والی, عبایا لینے والی, اس طرح کی خواتین تھیں. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ پیرنٹس, جو آپ نے کہا نا کہ آپ خود انوالو ہوں بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ کے اندر. دوسرا یہ کہ دیکھیں پیرنٹس کا نا بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہونا بہت ضروری ہے, کہ اگر بچہ خدا نخواستہ کسی سے ایکسپلائٹ بھی ہو رہا ہے, اگر آپ کی بچی کو کوئی خدا نخواستہ کسی غلطی ہو گئی, پکڑ لیا, کچھ ہو گیا, تو دیکھیں پہلی بات ہے اگر آپ اس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن میں ہیں تو وہ غلطیاں ایسا کی نہیں کرے گی. اگر کر بھی دیتی ہے فار ایگزامپل, تو شی شوڈ فیل کمفرٹیبل انف ٹو کم ٹو یو رادر دین کہ وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل جائے, بلیک میل ہو جائے. میرے پاس سال میں کئی ایسے کامنٹس آتے ہیں, کئی ایسے ای میلز آتے ہیں, یا واٹس ایپ پہ یا کسی اور جگہ پہ, کوئی نہ کوئی لڑکی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی لڑکا بلیک میل کر رہا ہے. یعنی یہ تو ٹیچرس کی بات ہو رہی ہے نا, میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی عام میرا جو بوائے فرینڈ تھا وہ بلیک میل کر رہا ہے, کہ اس کو میں نے پیار محبت میں کچھ چیزیں اس کے ساتھ شیئر کی, میں نے اس کو کچھ اپنی پکچرز شیئر کی, کچھ ہم نے پکچرز ساتھ کھنچوا لی, وہ آپ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کرتی یا مجھے اپنی فلاں فحش ویڈیوز پکچرز نہیں بھیجتی, تو یہ جو تم نے تصویریں مجھے بھیجی ہیں یہ تمہارے ابا جان کو, تمہارے بھائی کو جا رہی ہیں. یا پھر ایک کیس میں تو مجھے ایک لڑکے نے بلکہ کانٹیکٹ کیا کہ وہ لڑکی جو ہے اس نے میرے ساتھ ریلیشن شپ کیا اور اب وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے, وہ تو میں اس کی تصویریں جو ہیں جو میرے پاس پڑی ہیں وہ میں یونیورسٹی کے سرور پہ ڈال رہا ہوں, جو کہ میلنگ لسٹ میں ساروں کو چلا جائے گا, ایوری بڈی ول ریسیو ہر پکچرز, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. پھر میں نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ, دس از اے ویری ریپیٹیبل یونیورسٹی بائی دا وے, آدھا گھنٹہ میں اس کے ساتھ بیٹھا, میری وہاں پہ ٹاک تھی, ٹاک ختم ہوئی, میں اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ سائڈ پہ بیٹھا, اس کے ساتھ بات کی کہ پلیز یہ کام نہ کرنا, جو ہو گیا سو ہو گیا, اٹ واز اے مسٹیک, اٹ واز رانگ, بٹ ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ, ڈونٹ ڈو دس. سو میری گزارش ہوگی برائے مہربانی تمام پیرنٹس سے, تمام اسٹوڈنٹس چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں, پلیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے, خدا کا واسطہ ہے کہ ایک غلطی ہو گئی دوسری غلطی نہ کریں.
یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ آپ سے نشہ بھی کروائیں گے, یا آپ کو ڈرگز دیں گے, یا آپ کو الکوہول دیں گے, یا آپ کی نیوڈ پکچرز بنوائیں گے, یہ سب کچھ کریں گے, حتیٰ کہ یعنی کہ دے لٹرلی آپ کو بیچیں گے. اور پھر آپ کے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ کیسز بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ خودکشی کر کے مر جاتی ہے, چھلانگ مار دیتی ہے کہیں سے, یا اپنے آپ کو مطلب زہر پی لیتی ہے, کلائی کاٹ دیتی ہے, کچھ کر لیتی ہے. یعنی دیز آر دا تھنگس وچ وی آبزرو. سو اس سے پہلے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو تو جو پہلے کرنے والے کام ہے نا وہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے میرے خیال میں یہ جو پوائنٹ ہے نا, جو پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ والا اور بچوں کا, آئی تھنک دس از دی موسٹ امپورٹنٹ. بیکاز بچے اس وقت جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو بڑے نائیو ہوتے ہیں, اور اسپیشلی بچیاں دے ہیونٹ گاٹ اے کلو کہ آگے کس قسم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور اگر اس ٹائم فادر کا بھی آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہی نیڈس ٹو ٹیک ہر مطلب اپنی ڈاٹر کو ان کانفیڈینس کہ بھائی بیٹا آپ تسلی, اینڈ دین دے شوڈ نو دیئر چلڈرن ایز ویل کہ یار میرے بچے کس قسم کے, ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں, ان کی کیا ویکنیس, کہیں پھنسنے والے ہیں, نائیو ہیں, نہیں ہیں, کیسے ہیں, اس کے مطابق آپ ایکشن لیں. مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے, بچی ایسے جو سلپ اپ ہو سکتا ہے, ان کو ہاسٹل کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. اینڈ آلسو یو پک اینڈ چوز یونیورسٹی اس کے مطابق. دین ڈونٹ پٹ پریشر نمبروں والا کہ نمبروں پہ بچہ بلیک میل ہو جائے کہ جی میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے مطلب صحیح ناراض ہو جائیں گے اور میں یہاں بلیک میل ہو جاؤں. مطلب دس از ناٹ. کردار سب سے پہلے, کریکٹر سب سے پہلے, نمبر جانے والی چیز ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے نمبروں کو نا بگن اور اینڈ آل بنایا ہوتا ہے. ویسے جس طرح